الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور دوستو، آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی جس قوم کے ساتھ ہم مشابہت اختیار کریں گے قیامت والے دن ہمارا حشر بھی اسی قوم کے ساتھ کیا جائے گا۔ آج ہر انسان یہ کہتا ہے کہ آدمی کا ظاہر ٹھیک ہونا چاہیے۔ جس طرح ہر چیز کی دو رخ ہوتے ہیں، جس طرح پھول ہے، پھول کو کبھی آپ غور سے دیکھیں تو ایک اس کی پتیاں ہیں اور ایک اس کے اندر خوشبو ہے۔ یہ دو چیزیں پھول کے اندر پائی جاتی ہیں، تو دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ پھول دکھنے میں بھی ٹھیک ہو اور اس کی خوشبو بھی ٹھیک ہو۔ اسی طرح کوئی پھل ہم لیتے ہیں تو اس پھل کو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھل دیکھنے میں بھی ٹھیک ہو اور اندر سے بھی ٹھیک ہو۔ اگر کسی پھل کو ہم لینے کے لیے جائیں تو وہ کہے جی یہ پھل اندر سے ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اس کا چھلکا گلا ہوا ہے، یہ تو اندر سے بھی خراب ہوگا، تو وہ پھل جو ہے اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو اور باطن بھی ٹھیک ہو۔ جس طرح اس چیز کو ہم غور سے دیکھتے ہیں اور ظاہر اور باطن دونوں پر نظر دوڑاتے ہیں، اسی طرح انسان کے لیے بھی اس کا ظاہر اور باطن دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ انسان کی آنکھ ہے، ایک آنکھ کا ظاہری حجم ہے اور ایک اس کے اندر نور ہے جو انسان جس سے دیکھتا ہے، تو دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح ہمارا بھی ایمان لانے کے بعد ہمارے طرز زندگی سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایمان والا ہے، ہمارے قول و فعل سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایمان والا ہے، ہمارے اعمال و افعال سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایمان والا ہے، ہمارے چال ڈھال سے پتہ چلنا چاہیے یہ ایمان والا ہے، ہمارا ایک ایک عمل بتائے کہ یہ واقعتاً یہ آدمی جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا بھی ہے اور آپ کا سچا امتی بھی ہے۔ آج ایک اللہ والوں کو کسی نے خواب میں دیکھا ان کے دنیا سے جانے کے بعد، تو پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے کہ میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوا تو مجھے صرف ایک ہی بات پر پکڑ لیا گیا، اور وہ کیا تھی؟ کہتے کہ ایک دن ہولی کا دن تھا، ہندوستان کے رہنے والے تھے، کہتے لوگ ہر چیز کے اوپر رنگ پھینک رہے تھے۔ آج ہمارے ہاں معمولی بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ تہوار منانا، اس کو ہم کوئی معیوب نہیں سمجھتے، ہم نے اس کو آج فیشن بنایا ہوا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو ایسے ہی پان کھا رہا تھا، تو میں نے پان کی پچکاری جو ہے ایک گدھا کھڑا ہوا تھا اس کے اوپر مار دی، اور میں نے کہا کہ تجھے کسی نے نہیں رنگا، تو نے ہولی نہیں منائی آج، لے تو بھی رنگ لے۔ تو کہتے ہیں اتنی بات از راہ تفنن از راہ مذاق میں نے یہ کیا، تو جب انتقال ہوا تو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوا، فرمایا جن لوگوں کے ساتھ تو مشابہت اختیار کر رہا تھا آج انہی کے ساتھ ہو جا۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے کہ آج ہم اپنے چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام معاملات کے اوپر نظر دوڑا کے دیکھ لیں، ہمیں نظر آئے گا۔ آج تو باقاعدہ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں اس چیز کے اوپر باقاعدہ طور پر ان تہواروں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہمارے تہوار نہیں ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں کیا دیا ہے۔ اسلام دوسرے مذاہب کے بچے کھچے ٹکڑے کھانے کا قائل نہیں ہے، اسلام نے ایک پورا طرز زندگی ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بازار سے لے کر گھر تک کی اور گھر سے لے کر معاشرت تک ساری کی ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام نے ہمیں دی ہے۔ ہمیں کوئی چیز زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس پر ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام نے روشنی نہ ڈالی ہو، جس پر ہمارے نبی علیہ السلام کے واضح فرامین موجود نہ ہو۔ جب ہمارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے غیروں کے دروازے پہ جانے کی؟ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور سے کچھ لینے کی؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے ہر کام کے اندر، اس کام کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب کا طریقہ کیا ہے۔
جب اللہ کا حکم اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہم دیکھیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے تو یقیناً اللہ کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پہلے تم کر لو۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالی، اب جب رسیاں ڈالی تو وہ سانپ بن گئی، دیکھنے میں سانپ نظر آ رہی ہیں، اور اتنے میں موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اب آپ بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس فن تو نہیں تھا، وہ تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک معجزہ تھا، تو آپ نے یوں اپنی لاٹھی جب پھینکی تو ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی کسی فن کا مظاہرہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا یہ معجزہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عصا، وہ جو سانپ بن گیا تھا، وہ ساری کی ساری رسیوں کو کھا گیا۔ اب اسی وقت وہ جتنے جادوگر مقابلے میں آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ رب العزت سے کہا کہ مولا کریم ان لوگوں کو کیسے ایمان کی دولت مل گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین کی طرف سے جو جواب ملا وہ بڑا قابل غور ہے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، جب یہ لوگ تمہارے مقابلے میں آ رہے تھے تو انہوں نے ظاہری گیٹ اپ، ظاہری حلیہ وہ آپ جیسا اپنا لیا تھا، آپ جیسی شکل و صورت بنا کر آئے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام دکھنے میں ہوں گے ہم بھی اسی طرح دکھیں گے، تاکہ ایک جیسے لوگ وہاں پر ہوں اور پتہ چلے کہ واقعی ہم بھی اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ تو اس لیے جب وہ آپ کی صورت اپنا رہے تھے تو میری ذات کو ان کے اوپر رحم آیا اور میں نے ان کے جس طرح انہوں نے اپنا ظاہر آپ کی حلیے کے مطابق کیا تھا میں نے ان کا باطن بھی اسی حلیے کے مطابق کر دیا۔ تو میرے محبوب کی کہتے ہیں نا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں بناوٹ لے کے آیا ہوں۔ آج ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف ظاہری گیٹ اپ بھی اپنا لیں گے نا، یقین جانیے گا یہ نفع سے خالی نہیں۔ آج کسی سے کہتے نا وہ داڑھی رکھ لو، وہ کہتا جی ساڈے کولوں یہ خیال نہیں ہونا، ہم سے یہ داڑھی کے جو آداب ہیں اس کو پورا نہیں کیا جانا۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک ایسا ظاہری عمل بھی ہمارا اگر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے رنگ کے مطابق ہوگا، اللہ ہمارا باطن بھی اس کے مطابق کر دیں گے۔ اگر ہم اپنے ظاہری حلیے کو اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ کے اندر رنگ دیں گے تو اللہ ہمارا باطن بھی اس کے رنگ کے اندر رنگ دیں گے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری بھی اور باطنی بھی جتنے اعمال و اقوال ہیں ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔